پھر اس کے بعد 10ویں بات وہ بتاتے ہیں کہ تدفنون امواتکم ولا تعتبرون، کہ لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اموات کو دفن تو کرتے ہو مگر اس سے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ واقعی یہ بھی آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک ایک بات جو انہوں نے بتائی ہے پوری کی پوری برابر ہمارے اپنے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو فٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خاص کر جو آخری بات انہوں نے یہ بتائی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اموات کو دفن تو کرتے ہو مگر عبرت نہیں لیتے۔ جی وہاں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں بھائیوں، قبرستان میں بھی اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کی اپنی دنیاوی باتوں ہی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کسی کا فون آتا ہے اور اسی وقت وہ فون اٹھا کر بزنس کی باتیں شروع کرتے ہیں، پارٹیوں کی باتیں شروع کرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ قبرستان ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر آدمی اپنی بزنس یاد رکھے یا اپنی پارٹیاں یاد رکھے یا ایسے کوئی کام؟ قبرستان ایسی جگہ ہے؟ ہرگز نہیں بھائیوں۔ یہ تو وہ جگہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے ہیں کہ قبرستان کی وقتاً فوقتاً زیارت کیا کرو کہ یہ تمہیں بھی تمہارا اپنا انجام یاد دلانے والی جگہ ہے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے مگر اس جگہ میں بھی ہم لوگ، ہماری اپنی دنیا کی محبت اس قدر غالب ہم لوگوں پر آ چکی ہے کہ اس کی وجہ سے اس جگہ پہنچنے کے بعد بھی ہم لوگ کوئی عبرت نہیں لے پاتے ہیں کہ جس طرح آج ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لا کر فلاں بندے کو تدفین کر کے جا رہے ہیں، کل ہماری بھی تو باری آنے والی ہے، اسی طرح ہم بھی پڑے ہوں گے اور ہمیں اٹھا کر لا کر دفنا کر جانے والے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں تو وہاں رہ کر سوچنے کی ہیں۔ وہاں سوچنا یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو آج اس مٹی کے اندر دفن ہیں، ان میں پتہ نہیں کیسے کیسے اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، قوت، بدنی قوت کے اعتبار سے ہو، مگر ہر کسی کا ٹھکانہ آخر یہی مٹی تو ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہاں رہ کر سوچنے کی ہیں، مگر جیسا کہ ابراہیم بن ادہم نے بتایا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفناتے تو ہو مگر اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ تو اس طرح یہ 10 باتیں انہوں نے اپنے لوگوں سے بتائیں کہ یہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے بھی ہو مگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو آج ہمارے اپنے اندر بھی یہ خامیاں اور بھی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ جو باتیں ابھی بتائی گئیں کہ اللہ کو پہچان کر اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا تو دعویٰ ہے مگر آپ کی سنتیں ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہوتا، شیطان سے عداوت کا دعویٰ تو ہے مگر ہر کام اسی کے نقش قدم پر یا اس کے طریقے پر ہم کرتے چلے جاتے ہیں، جنت سے محبت ہے مگر جنت کے لیے کوشش نہیں ہوتی، جہنم سے خوف کا بھی دعویٰ ہے مگر اس سے بچنا یا اس کے اسباب سے بچنا ہمارے اپنے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح سے موت کا دعویٰ تو ہے کہ موت برحق ہے مگر اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری ہم نہیں کر پاتے۔ دوسروں کے عیوب ہم کو نظر آتے ہیں مگر اپنے عیوب پر ہم پردہ ڈال لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کا رزق کھا کر اس کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اموات کو دفناتے ہیں مگر کوئی عبرت نہیں لے پاتے۔ تو اس طرح یہ سب باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جسے واقعی اللہ رب العالمین حکمت جیسی دولت سے نواز دیتے ہیں، نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، بڑے کو اور جوان کو، سبھی کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف لوٹنے اور اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔